منگول سلطنت انسانی تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت تھی جو یوکرین سے لے کر کوریا اور جنوبی چین سے لے کر نائجیریا تک پھیلی ہوئی تھی۔ 12ویں صدی میں منگول سلطنت کی قیام سے قبل منگول مشرقی ایشیا میں کئی قبیلوں میں بکھرے ہوئے تھے۔ ان کی سربراہی خان کرتے تھے اور یہ لوگ خانہ بدوش تھے۔ بھیڑ بکریاں مال مویشی چرا کر اپنی گزارا کرتے تھے۔ یہ لوگ خیموں میں رہتے تھے اور شکار بھی کرتے تھے۔ بہت زیادہ اور قبائل بھی تھے، ان میں منگول بھی ایک قبیلہ تھا۔ اس زمانے میں صرف فوجی ہی جنگ بازی سیکھتے تھے، جبکہ منگولوں کا ہر فرد کے پاس گھوڑا ہوتا، وہ ایک جنگجو اور ماہر تیر انداز ہوتا تھا۔ ہر قبیلے کا اپنا اپنا سردار ہوتا تھا جسے خان کا لقب دیا جاتا تھا۔ قبائلی ہر صورت اپنے سردار کا حکم مانتے تھے۔ منگول ہر وہ چیز کھاتے تھے جو کھائی جائے۔ منگول کتے کو بڑی رغبت سے کھاتے تھے، جبکہ لومڑیاں اور بیڑیاں ان کے دسترخوان کے زینت ہوا کرتا تھا۔ اگر کھانے کو کچھ نہ ملتا تو پھر منگول انسان کے گوشت اور خون پینے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ جہاں تک منگولوں کی مذہب کی بات ہے، وہ شامریزم اور ٹینگریزم کے ماننے والے تھے، جس میں شمن پروہت کا کردار ادا کرتے تھے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ شمن روحوں کو کنٹرول کرتا ہے اور ہماری حفاظت کرتا ہے۔ منگولوں کی تاریخ پر بات کرتے ہوئے اگر خمیر کا ذکر نہ کیا جائے تو بات پھر ادھوری رہ جاتی ہے۔ خمیر منگولوں کے پسند کردہ شراب تھی، جسے وہ گھوڑوں کے دودھ سے تیار کرتے تھے، اور یہ شراب پی کر شور مچانا اور مخصوص ڈول کی ٹھاپ پر رقص کرنا اور ایک دوسرے کو للکارنا ان کے مذہب کا حصہ تھا، جو ان کا پیشوا یعنی شمن خود کرواتا تھا۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلے منگول قبیلے 20 سال تک ایک دوسرے کے ساتھ لڑے۔ آخر کار تقریباً 27 منگول قبیلے تموجن نامی ایک سردار کی سربراہی کے تحت سن 1162 عیسوی سے لے کر 1227 عیسوی کے دوران متحد ہو گئے۔ ان قبیلے کو مجموعی طور پر تاتار کہا جاتا تھا۔ کچھ مورخین نے منگولوں کے تاتار سے انکار کر دیا ہے۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ منگول کے علاوہ باقی قبیلے تاتار تھے۔ سن 1206 عیسوی میں منگولوں نے تموجن کو چنگیز خان کا لقب دیا۔ اس لقب کا مطلب طاقتور حکمران یا عالمگیر حکمران ہے۔ اس کے بعد اسے عظیم خان کا لقب بھی دیا گیا۔ دوستوں، منگولوں کے ہاں ایک عجیب رسم تھی کہ اپنے بیٹے کا نام اپنے سب سے بڑے دشمن کے نام پہ رکھتے تھے۔ چنگیز خان کے لشکر ایسے تیر اندازوں پر مشتمل تھے جو گھوڑوں پر سوار ہو کر تیر چلانے میں ماہر تھے، اس لیے وہ اتنی تیزی سے حملہ کرتے تھے کہ دشمن ان کا مقابلہ نہیں کر پاتے۔ اکثر ایک ہی لشکر مختلف علاقوں پر ایک وقت پر حملہ آور ہوتے تھے۔ اسی طرح میدانی جنگ ہزاروں میل تک پھیلا ہوتا تھا۔ سن 1200 عیسوی میں منگول سلطنت محمد کے علاقے آئے، جو بہت بڑے علاقے کا حکمران تھا۔ منگول تجارت کے غرض سے سلطان محمد کے علاقے آئے، جو ترکی کے علاقوں کا حکمران تھا، جس نے سارے منگولوں کو قتل کر دیا۔ اس کے نتیجے میں منگولوں نے اس مسلم ملک پر دعویٰ بول دیا۔ وہ سیلاب کی طرح سلطان محمد کے سلطنت پر ٹوٹ پڑے۔ 3 سال تک وہ لوٹتے رہے اور شہروں کو آگ لگاتے رہے۔ انہوں نے سلطان محمد کی رعایا میں خون کی ندیاں بہائی۔ صرف ایسے لوگ بچے جو ان کا کام آتے تھے۔ ایک اندازے کے مطابق منگول لشکر 2 لاکھ فوجی قافلے پر مشتمل تھا۔ انہوں نے آذربائیجان کوئکاف کے شمال میں واقع میدانوں کا رخ کیا۔ راستے میں انہوں نے ان کے سامنا کرنے والی ہر لشکر کو تباہ کر دیا۔ ان میں 80,000 فوجی پر مشتمل روسی فوج بھی شامل ہے۔ آخر کار انہوں نے بحیرہ خزر کے ارد گرد پورے علاقے پر قبضہ جما لیا۔ انہوں نے 80,000 میل کا سفر گھوڑوں پر طے کر دیا۔ کئی تاریخ دانوں کا خیال یہ ہے کہ تاریخ میں ہونے والی سب سے بڑی فتح تھی، جسے ایک گھڑ سوار فوج نے حاصل کیا۔ چنگیز خان کے پسندیدہ بیوی نے 4 بچوں کو جنم دیا، جس میں تیسرے بیٹے کا نام اکتئی خان رکھا گیا۔ اسی کو چنگیز خان کے بعد حکمران بنایا گیا۔ اکتئی خان نے وہ علاقے جن کو ان کے والد نے فتح کیا تھا، ان علاقوں میں ٹیکس لینا شروع کیا، اور یوں منگول عیش و عشرت کی زندگی گزارنے لگے۔ اس کے علاوہ انہوں نے شمالی چین میں واقع کن نامی علاقوں کے باقی حصوں پر بھی قبضہ جما لیا۔ اپنی دولت میں اضافہ کرنے کے لیے اکتئی خان نے نئے علاقوں پر حملے کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے یورپ پر بھی حملہ کرنے کے ساتھ ساتھ جنوبی چین میں واقع سنگ نامی سلطنت پر بھی حملہ کیا۔ یورپ میں انہوں نے فتح حاصل کر لی، سنگ سلطنت پر بھی قبضہ کر لیا۔ سن 1236 عیسوی میں 1,50,000 منگول یورپ کی طرف بڑھنے لگے اور پھر انہوں نے روسی علاقوں پر چڑھائی کی۔ اس کے بعد منگول نے کہا کہ اگر روسی شہری انہیں مال کا 10واں حصہ دیں گے تو پھر وہ انہیں تباہ نہیں کریں گے، لیکن روسیوں نے لڑنے کا فیصلہ کیا، لہٰذا منگول نے ان شہروں پر پتھر اور مٹی کا تیل برسایا۔ جب ایک علاقے کا دیوار گرتی تھی تو منگول اس علاقے میں اپنی خون ریزی کرتے اور کوئی بھی شخص بچ نہیں جاتا۔ منگول تباہی پھیلاتے ہوئے ہنگری سے ہوتے ہوئے اس علاقے کی سرحد پر پہنچے، جو آج جرمنی کہلاتا ہے۔ مغربی یورپ کے لوگ اس بات کی توقع کر رہے تھے کہ منگول ان پر حملہ آور ہوں گے۔ کوئی ایسی بات واقعہ نہیں ہوئی۔ 1241 عیسوی میں اکتئی خان کی موت واقع ہوئی، اس لیے تمام
मंगोल कमांडर एक नए हुक्मरान को मुंतखब करने के लिए मंगोलिया के दारुल हुकूमत कराक्रम वापस लौटे। उक्तई खान के बाद इसके बेटे कयूब को खाकान मुंतखब किया गया। इसके जाने के बाद सन 1251 में मंगो खान अगला खाकान मुंतखब हुआ। अपने भाई क़िबलाई खान के साथ उन्होंने जुनूबी चीन में वाक़ सोंग सुल्तनत पर हमला किया। इसके साथ साथ मंगोलों के एक और लश्कर ने मगरिब का रुख किया। इस लश्कर ने शहर बगदाद को खाक में मिला दिया और शहर दमिश्क को शिकस्त दी। इस वक्त ईसाई मुसलमानों के खिलाफ सलीबी जंग लड़ रहे थे। वो ये देखकर बहुत खुश हुए कि मुसलमानों को शिकस्त हुई। अब ऐसा लग रहा था कि मंगोल मुसलमान दुनिया को तबाह बर्बाद कर देगा, मगर इस वक्त मंगोल खान की मौत हुई। एक बार फिर मंगोल फौज अपने वतन लौट गए। हम जुनूबी चीन की जंग में मंगोल लश्कर ने सोंग सुल्तनत के खिलाफ फतह हासिल कर ली। क़िबलाई खान इस सुल्तनत पर हुक्मरानी करने लगे। उसने एक नई दारुल हुकूमत तामीर किया जो आज तक बीजिंग के नाम से मशहूर है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मजीद ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल रियल अमेजिंग फैक्ट्स को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।